ویلکم بیک۔ پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان استنبول میں مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان کا 4 رکنی وفد شریک ہے، جس میں ڈی جی ایم او اور ڈیپٹی ڈی جی ایم او شامل ہیں۔ راجہ محسن اعجاز سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا یہ جو دوسرا دور ہے وہ اس وقت استنبول میں جاری ہے، اور ترک حکام ذرائع کے مطابق ان مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے ڈی جی ایم او اور دیگر جو ہیں وہ مذاکرات میں شریک ہیں۔ ڈی جی ایم او ان مذاکرات میں پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان کی طرف سے اس وقت کی قیادت افغان طالبان کے نائب وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے وفد میں مجیب افغان اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان سفارت خانہ ہے قطر میں، اس کے قائم مقام سربراہ سہیل شاہین بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ان مذاکرات میں جو ایک پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف موقف ہے کہ افغان سرزمین سے جو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں اور افغان سرزمین ان کارروائیوں کے لیے دہشت گرد گروپس استعمال کرتے ہیں، ان کو روکنے کے حوالے سے پاکستان نے ایک دفعہ پھر اپنا موقف جو ہے وہ ریپیٹ کیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ 2 مراحل میں ہوں گے جو اس وقت استنبول میں شروع ہو چکے ہیں، اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے استنبول میں۔ اس سے قبل دوحہ میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے تھے، جہاں پہ دونوں جو پاکستان اور افغان طالبان جو ہے وہ سیز فائر کے نتیجے پر پہنچے تھے، اور افغانستان کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی تھی پاکستان کو بذریعہ قطر، اور اب اسی سلسلے میں یہ فالو اپ مذاکرات کا جو مرحلہ ہے یہ استنبول میں جاری ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ افسوس، بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا 350 ارب روپے کے تخمینے سے چمن سے کراچی شاہراہ کو درویا بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ایک بات شرط اول ہے، پاکستان ہمارا گھرانہ ہے، کہیں آگ لگی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن اور ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ روڈ جو ہے کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے بلوچستان میں، بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں۔ ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں کولائڈ کرتی ہیں، مسافر جو ہیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے، اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں۔ تیل کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہر 2 ہفتے بعد اناؤنس ہوتی ہیں۔ ایک موقع کے اوپر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں 8-10 روپے فی لیٹر، وہ میں نے حساب لگایا تو کوئی سال کا 180 ارب روپے اگر میں ریٹین کر لوں تو یہ خونی روڈ یہ امن کی روڈ میں بدلی جا سکتی ہے۔ میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے، پاکستان میں ہارمنی، صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا، یکجہتی اس کو فروغ دینا، اور ترقی کا پروجیکٹ ہے۔ اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا، کہ مجھے یقین ہے پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی، یہ وہ فیصلے ہیں جس سے پاکستان یقیناً ان مشکلات سے نکل کر آگے جا سکتا ہے۔ یہ مسائل آج کے اور کل بھی ہوں گے، لیکن ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بات شرط اول ہے، ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن کو ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا، اور بنے گا انشاءاللہ آپ سب کی کاوشوں سے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ بھارت نے افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنا لیا۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے افغان طالبان رجیم کو $1 ارب کی پیشکش کر دی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق دریائے کنڑ پر بھارت کے تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پانی پاکستان کی سلامتی، زراعت، معیشت کی شہرگ ہے۔ پاکستان آبی جارحیت پر 2 ٹوک موقف رکھتا ہے۔ آبی اور قانونی ماہرین کے مطابق بھارت افغان آبی گڑھ جوڑ کے مقابلے میں پاکستان جامع دفاعی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے۔ اس میں اہم قدم چترال ریور ڈائیورژن پروجیکٹ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق یہ پروجیکٹ بھارت افغان آبی جارحیت کے مضمون منصوبے کو خاک میں ملا دے گا۔ دریائے چترال کو افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی سوات بیسن کی طرف موڑ کر منصوبہ ہے۔ اس سے 2453 میگا واٹ توانائی پیدا ہوگی، نئی زمین زیر کاشت لائی جا سکے گی۔ یہ اقدام پاکستان کی آبی خود مختاری کے مکمل دائرہ کار میں لائے گا، بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں 5 سال بعد بحال ہو گئیں۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے روانہ ہوا۔
وزیر دفاع ہوابازی خواجہ آصف نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر برطانیہ کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن کی بحالی کا افتتاح کیا۔ تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر سیکریٹری دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد اور مانچسٹر کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ کی جائیں گی۔ وزیراعظم نے پی آئی اے کی اسلام آباد سے مانچسٹر براہ راست پروازوں کے آغاز پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نے وزیر ہوابازی، سول ایویشن، پی آئی اے اور متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دنیا میں تشخص بحال ہو رہا ہے۔ پابندی سے پی آئی اے کی ساکھ متاثر ہوئی، برسوں کی محنت سے بحال کی۔ پی آئی اے کی براہ راست پروازوں سے برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری مستفید ہوگی۔ براہ راست پروازوں کی بحالی سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں نئی مضبوطی آئے گی۔ پاکستان کے ہر ادارے میں اصلاحات سے بہتری کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی گفتگو۔ خصوصی نشست میں عبدالولی خان یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ I'm so very impressed with your observation and the question you raised to the General Sahab, DG ISPR, and you heard, I myself, we heard, and very comprehensive facts and figures about terrorism and the current situation the country is faced with, the challenges and the remedies that you asked about as well. میسج جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیکٹس بیسڈ نالج ملا ہے۔ دیر آر سو مینی ایمبیگوٹیز جو کہ اسٹوڈنٹس کو اباؤٹ دی پاکستان آرمی تھی، وہ اب ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں۔ بدی تاسو کتیش په میډیا باندې بلا پروپاګاندا دي د زموږ د فوج باره کې زموږ د ادارو باره کې روز او شپه دي نه ګوري دي په بارډر باندې ولاړ دي زموږ لپاره جنگيږي۔ اوس ریسنټلی تاسو کتیش دي د انډیا سره څنګه مو توڑ جواب ورکو؟ ہمارے جو مین کو ڈاؤٹس جو تھے وہ تھے انسرجنسی ان کے پی اینڈ بلوچستان، اسپیشلی ان کے پی اینڈ اور بارڈر ایریاز، اور اسی طرح ہمارے جو کوشچنس تھے جو ہمیں ڈی جی ایس پی آر کو دیے ان میں ہمارے پولیٹیکل طور پر بھی جو کافی زیادہ ڈاؤٹس تھے وہ بھی کلیئر کیے۔ اسی پشتون بیلٹ میں رہنے کے ناطے ہم سب پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ کے پی کے وزیراعلیٰ ہاؤس میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جرگے میں سابق وزراء، گورنرز، علماء، جرگہ مشران، سول سوسائٹی، وکلاء کو مدعو کیا جائے گا۔ جرگے کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے، پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی کی تشکیل ہے۔ ہنگون دھماکے پر شرکاء کا اظہار افسوس، شہید پولیس اہلکاروں کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا صوبائی حکومت پولیس کی شانہ بشانہ کھڑی ہے، پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ سہیل آفریدی، بیرسٹر گوہر، جنید اکبر، اسد قیصر اور دیگر شریک ہوئے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی جاری ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا۔ اعتراف کیا کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ پاک امریکہ تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دی۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور ایران تک خطے میں نئی سفارتی لہر پاکستان کی کامیابی کا مظہر ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے 2 اجلاس آج ہوں گے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے مستقبل کا حتمی فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ پہلا مشاورتی اجلاس کچھ دیر میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہوگا۔ دوسرا مشاورتی اجلاس شام 6 بجے ایوان صدر میں ہوگا۔ جس شخص نے جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے اڈیالہ میں بند کیا، آج اس جیل کے اسی سیل کے اندر خود مقیم ہے۔ انہوں نے حمایتیوں کو سکھایا مخالف کو چور اور ڈاکو کہو۔ پڑھے لکھے لوگوں نے اس وائرس کا شکار ہو کر نفرتیں پھیلائی اور کچھ نہ کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں شعور یہ نہیں ہوتا بھارت آپ پر حملہ کرے اور آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوچھیں اب کیا کروں۔
شخص نے وہ جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے اڈیالہ جیل میں بند کیا تھا، آج اسی سیل کے اندر وہ خود مقیم ہے۔ جب آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے حمایتیوں کو صرف ایک ہی بات 4 سال سکھائی گئی، جو بھی مخالف ہے اسے چور اور ڈاکو کہو۔ پڑھے لکھے لوگ اس وائرس کا شکار ہو کر مکالمے میں الجھے کہ جس پہ انہوں نے سوائے اس کے کہ نفرت کی دیواریں کھڑی کی اور نفرت پھیلائی اور کچھ نہیں کیا۔ شعور یہ نہیں ہوتا کہ ہندوستان آپ پہ حملہ کرے تو آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوچھیں کہ اب میں کیا کروں، کیا میں ہندوستان کے ساتھ لڑائی کروں؟ شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مسلح افواج کو کہیں کہ یہ اگر آپ کو ایک پنچ ماریں تو آپ ان کو 10 پنچ مار کے دیں کہ یہ آئندہ جرات نہ کر سکیں۔ 10 مئی کو پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو وہ مزہ چکھایا، وہ دلیرانہ کامیابی حاصل کی جو ہمیں تاریخ میں اپنی نظر نہیں آتی۔ مارکہ حق کی کامیابی کو اگر ہم نے مستقل بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں مارکہ ترقی کا مقابلہ اور میچ بھی جیتنا ہے۔ بھارت میں آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کھیلنے والی 2 آسٹریلین کرکٹرز کو اندور میں ہراساں کیا گیا۔ آسٹریلوی کھلاڑیوں کو موٹر سائیکل سوار افراد نے ہراساں کیا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ کوئی سیکیورٹی آفیسر موجود نہیں تھا۔ اور خبر یہ کہ چین نے دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک کارگو شپ متعارف کرا دیا۔ بجلی سے چلنے والا گرین شپ لیتھیم بیٹری سسٹم سے لیس ہے جو ایک بار چارج ہونے پر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جہاز 10,000 ٹن تک کا سامان لے جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ کاربن کے اخراج میں کمی اور بحری تجارت کو نئی سمت دینے کی جانب بڑا قدم ہے۔ اور پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ مشقوں دو سٹریم 5 کی اختتامی تقریب۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے 14 اکتوبر سے شروع ہونے والی مشترکہ مشقیں 2 سٹریم 5 اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ 2 سٹریم 5 مشقوں کی اختتامی تقریب چیراٹ میں منعقد کی گئی۔ 2 ہفتے پر مشتمل 2 سٹریم 5 مشق 14 اکتوبر 2025 کو شروع ہوئی تھی۔ مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول چیراٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشی نے بھی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ 2 سٹریم 5 مشق میں جوانوں نے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔